السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط شروع کریں گے۔ باب اعلان النکاح، نکاح کے اعلان کے سلسلے میں یہ باب ہے، یعنی جب نکاح کیا جائے تو اس کا اعلان ہو، لوگوں کے درمیان میں اس کا چرچا ہو، اس تعلق سے احادیث اس میں بیان کی جائیں گی۔ والخطبۃ، خطبہ، یہ خاک زباں کے ساتھ اگر اسے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ یا تو نکاح پر عطف ہوگا اور یا پھر اعلان پر عطف ہوگا۔ اگر نکاح پر عطف مانیں گے تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا باب اعلان نکاحی والخطبۃ، یعنی نکاح کے اعلان اور خطبے کے اعلان کا باب، یعنی نکاح کے اعلان اور خطبے کے اعلان کا باب۔ اور اگر اعلان پر اسے عطف مانتے ہیں تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نکاح کے اعلان کا باب اور خطبے کا بیان، یعنی خطبے کا اس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو خطبہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں پر اس کا عطف کیا جا سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کا معنی اور مفہوم ایک دم واضح ہے، اور اس سے مراد وہی خطبہ ہوگا جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ احادیث اس کے بعد آتی ہے، فصل ثانی میں اس سے متعلق احادیث آتی ہے۔ اور اسی طرح سے خطبہ اسے خاک کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بتایا جا چکا۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا، منگنی وغیرہ، تو ایسی صورت میں یہ اعلان پر عطف ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ نکاح کے اعلان کے سلسلے میں باب ہے اور منگنی کے سلسلے میں باب ہے۔ وہ شرطی، اور اسی طرح سے شرط سے متعلق یہ باب ہے، یعنی نکاح کے کیا شرائط ہیں، کیا کیا شرائط ہو سکتے ہیں، اس تعلق سے یہاں احادیث بیان کی جائے گی۔ یہاں کئی ایک طرح سے احادیث کو مصنف بیان کریں گے، ایک تو نکاح کے اعلان سے متعلق، اسی طرح سے خطبے سے متعلق اور خطبے سے متعلق بھی بعض احادیث یہاں ذکر کی گئی ہیں، اور پھر شرائط سے متعلق جو نکاح کے شرائط ہیں ان سے متعلق بھی احادیث یہاں ذکر کی جائے گی۔ بہرحال یہاں پہلی حدیث جو بیان کی ہے مشہور حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معاوض ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ سے، چنانچہ مصنف کہتے ہیں الفصل الاول عن ربیع بنت معاوض ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حين بني علی فجلس فراشی کا مجلس کا منی فجعلت جعیریات لنا یضربن بالدف وینضبن من قتل من آبائی یوم بدر اذ قالت احداهن وفینا نبی یعلم ما فی غد فقال دعی هذه وقولي بالذی كنت تقولین، رواہ البخاری۔ حضرت ربیع بنت معاوض بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہیں جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فدخل حین بنی علی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، حین اس وقت، بنی علی جس وقت میری رخصتی کی گئی۔ بنیا مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے رخصت کی گئی، جب میں رخصت کی گئی شوہر کے گھر
اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فجلسا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فراشی میرے بستر پر، کمجلس کا منی، تمہارے میرے پاس بیٹھنے کی طرح سے، یعنی جس طرح سے تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بستر پر بیٹھ گئے۔ اور یہ خطاب ہے راوی سے جن سے یہ روایت بیان کر رہی ہے، اور خالد بن زکوان یہ جو ہے راوی ہیں اور انہی سے یہ بات چل رہی ہے۔ تو کہتی ہیں اس کے بعد فجعلت جویریات لنا، جعلت یہ افعال قلوب میں سے ہے، جویریات لنا کچھ لڑکیاں، جویریات جاریت کی تذکیر جویریہ اور اسی کی جمع ہے، مطلب لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، اس سے مراد انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، اور یہاں وہ لونڈی یا باندی مراد نہیں ہے، تو انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں مراد ہے۔ گویا لنا کہہ رہے جویریات لنا ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں، یضربنا بالدفی، دف بجانے لگی، یضربنا بالدفی، دف بجانے لگی۔ دف جو ہے یہ دال کے ضمہ کے ساتھ اس مشہور بجانے کی چیز ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر بجایا جاتا ہے، ڈھول ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک طرح سے آواز جو ہے میوزک کے ساتھ نہیں آتی، کیونکہ میوزک کے ساتھ جو دف ہوگا یا اس میں بجایا جائے گا وہ حرام ہے، اس میں اس کا استعمال جائز اور درست نہیں۔ تو راویہ کہتی ہیں یضربنا بالدفی، وہ لڑکیاں دف بجانے لگی، وَيَنْدُبْنَا مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَيَنْدُبْنَا ندب سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے میت کے محاسن کو بیان کرنا، میت کی خوبیاں جو ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا۔ وَيَنْدُبْنَا مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِ، اور وہ بیان کرنے لگی ان کی خوبیاں جو ہمارے آبا قتل کر دیے گئے تھے یوم بدر، بدر کے دن، یعنی بدر کے میدان میں جو صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے ان کی خوبیاں بیان کرنے لگی کہ وہ ایسے اور ایسے تھے، انہوں نے ایسی اور ایسی بہادری دکھائی کہ 313,000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئے، اور انہیں جو ہے 70 کو قتل کر لیا، 70 کو قیدی بنا دیا۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آباء و اجداد کی خوبیوں کو اور ان کے اوصاف کو بیان کرنے لگی۔ اذ قالت احداہن، کہ ان میں سے ایک نے کہا، یعنی اسی طرح سے وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کر رہی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں ما فی غد، جو کل ہونے والا ہے، یعنی جو کل ہوگا اس کو وہ جانتے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں ایک نبی ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ہذہ، اسے چھوڑو، یعنی یہ جو تم کہہ رہی ہو اسے چھوڑو، ختم کرو، وقولی، اور کہو بالذی کنت تقولین، وہ جو تم کہہ رہی تھی، یعنی یہ جو بات تم نے کہی ہے اسے ختم کرو اور وہی بات دہراؤ جو تم اس سے پہلے کہہ رہی تھی، یعنی اپنے آباء و اجداد کے جو محاسن بیان کر رہی تھی ان محاسن کو بیان کرو، اور یہ جو تم نے کہنا شروع کیا ہے اس کو ختم کرو۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، اور ان میں سے
ایک بات یہ ہے جو اس باب سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ اگر نکاح ہوا ہے تو اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر دف وغیرہ بجایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایسا ڈھول جس کے اندر میوزک ہو یا اسی طرح سے اس کے اندر سر اور تال وغیرہ پائے جاتے ہوں، ایسا ڈھول تماشا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو دف کا استعمال جس میں آواز جو ہے میوزک کے ساتھ نہیں آتی ہے، اس کا استعمال کرنا یہ جائز اور درست ہے شادی بیاہ کے موقع پر، اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں تو۔ اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں تو اس کا گویا کہ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ دف وغیرہ کا نکاح کے اعلان کے موقع پر، اس طرح کی رخصتی کے موقع پر کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی پر اور خوشی کے جو موقع ہیں، کوئی دعوت اس طرح کی رکھی جائے تو اس موقع پر بھی دف وغیرہ بجا کر جو ہے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی اجر و ثواب کے لیے کر رہا ہو، بلکہ یہ ایک محض خوشی کا اظہار ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے بس یہ ہے کہ اس میں فحش اور حرام چیز کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ خوشی کے موقع پر یا اسی طرح سے اور اسی طرح کی اور جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں اشعار وغیرہ کا پڑھے جا سکتے ہیں جن کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی فحش گوئی نہ ہو، جھوٹ اور کسی بھی طرح کی ملاوٹ ان کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ اشعار بھی ایسے خوشی کے موقع پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو بات کہی گئی یہ اس باب سے متعلق ہے، اور یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ نکاح کے موقع پر یا رخصتی کے موقع پر اشعار وغیرہ کا پڑھنا یا اسی طرح سے دف وغیرہ کا بجانا یہ جائز اور درست ہے۔ البتہ اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بیٹھے ہیں، اس سے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اجنبیہ عورت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اس کی کوئی بظاہر دلیل موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے وہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات نہیں، یعنی پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں جو ہے بیٹھے۔ اسی طرح سے آپ کی خصوصیت بہرحال اس سے اس طرح بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ذکر ہے شادی بیاہ اور رخصتی کے موقع پر۔ یہاں خلوت کہاں؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ پردے کے ساتھ وہ رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ان کے گھر پر گئے اور بیٹھ گئے۔ وسلم کا وہاں جانا یہ یہاں اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ بغیر پردے کے وہ نہیں ہوں گی۔ آئی بات میں؟ ہاں، اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے ہیں، کل کی بات نہیں جانتے ہیں، یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ آئی بات میں؟
کیونکہ ایک لڑکی ان میں سے اس طرح کی بات کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جو کل کی خبر دیتے ہیں، کل کی خبر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ یہاں یاد رہے کہ ملا علی قاری جو مشہور حنفی عالم ہے، انہوں نے اس سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم وہی بات کہو جو تم اس سے پہلے کہہ رہے ہو۔ کیوں ایسا کہا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لِکَرَاهَةِ نِسْبَةِ عِلْمِ الْغَیْبِ إِلَیْهِ، لِکَرَاهَةِ نِسْبَةِ عِلْمِ الْغَیْبِ إِلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی آپ نے اپنی طرف علم غیب کی نسبت کو ناپسند کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ملا علی قاری جو مشہور حنفی عالم ہیں، جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات الوفاتی، وہ یہ بات کہتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ اس وجہ سے کہ اپنی طرف علم غیب کی نسبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ناپسند فرمایا، اور اس لیے ناپسند فرمایا کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ اس میں کہتے ہیں کراہت نسبت علم الغیب لأحد من المخلوقین، یعنی اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ علم غیب کی نسبت کرنا مخلوق میں سے یہ ناپسند ہے، حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث گویا کہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں غیب کی جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے بتلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں اپنے اصحاب کو بتلائیں اور وہ پھر ہم تک آ رہی ہیں۔ وہ غیب کی باتیں آج تک ہمارے درمیان میں قرآن مجید کی شکل میں، احادیث کی شکل میں موجود ہیں۔ لہذا کسی کے بتانے سے علم غیب کا جاننے والا نہیں کہا جا سکتا، یعنی کسی کے بتانے سے اگر کوئی چیز معلوم ہو جائے، غیب کا علم معلوم ہو جائے کسی سے متعلق، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عالم الغیب ہے یا علم غیب اسے عطا کر دیا ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور آپ نے اس کی گویا کہ تردید فرما دی کہ علم غیب جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ جو تم پہلے کہہ رہی تھی اسی کو کہتی رہو، جو تم پہلے کہہ رہی تھی اسی کو کہو، اور جو ابھی بات کہنا شروع کی ہے، یعنی ہمارے درمیان میں ایک ایسے نبی اور رسول ہے جو غیب کی بات جانتے ہیں، اسے چھوڑو، اسے ختم کرو۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ حدیث اس سلسلے میں ایک دم واضح ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان معكم لهو فإن الانصار يعجبهم اللهو، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں زفت امرأة الى رجل، روایات میں انہا زفت، یہ بھی الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو رخصت کیا، یا بعض روایات میں نکحت کے الفاظ، نکاح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو یہاں نکاح کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی تھی. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھی. فاریہ ان کا نام تھا، فاریہ بنت اسعد بن زرارہ. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھی. تو اسی کا ذکر ہے کہ رفت امرات، کہ انہوں نے ایک عورت کو رخصت کیا، یعنی ان کا نکاح کرایا الی رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کی طرف انہوں نے جو ہے رخصتی ان کی کرائی یا کیا، رخصت کیا. زفت بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، زفت. اور ایسی صورت میں امرات اس کا نائب فاعل ہوگا. تو رخصت کی گئی ایک عورت انصار کے ایک آدمی کی طرف. اور زفت اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فاعل ہوگی. آئی بات میں. تو بہرحال رخصت کی گئی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو رخصت کیا انصار کے ایک آدمی کی طرف. یہ آدمی کون ہے؟ صراحت کے ساتھ نہ تو اس آدمی کا ذکر ہے نہ ہی عورت کا ذکر ہے، لیکن اور بعض دوسری روایات سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاریہ بنت اسعد بن زرارہ اور ان کے شوہر نبید بن جابر تھے. نبید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کی جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کیا. فقالا، تو آپ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان معکم لہب، ما کان معکم لہب، تمہارے پاس لہب یعنی کھیل کود کے سامان نہیں تھا، دف وغیرہ نہیں ہے. ما کانا ما نافیہ ہے. اور اس سے پہلے ہم نے استفہام اما کانا معکم لہب، کیا تمہارے پاس کھیل کود یعنی لہو لعب کی جو دف وغیرہ کی شکل میں وہ چیزیں نہیں ہیں. فإن الانصار، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن الانصار، بے شک انصار یعجبہم اللہب، انہیں کھیل پسند ہے، یعنی دف وغیرہ جو ہے یہ انہیں پسند ہے. شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانا، یا اسی طرح سے مراسی، اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں بیان کرنا، اور اسی طرح سے غزل وغیرہ کا پڑھنا، یہ انہیں جو ہے پسند ہے. تو ایسا تمہیں کرنا چاہیے. کوئی مرثیہ پڑھنے والا یا اس طرح کی کوئی پڑھنے والی عورت ان کے ساتھ ہوتی تو وہ بجاتی، تو یہ انصار چونکہ پسند کرتے ہیں لہذا ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رواه البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رخصتی کے موقع پر اس طرح سے کوئی عورت دف وغیرہ بجاتی ہے تو اس کا جواز ہے، اور دف بجانا جائز ہے، یا اشعار وغیرہ پڑھنا جائز ہے. بعض اشعار کا ذکر ہے روایات میں، تو وہ اشعار پڑھتا کیا کوئی ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ روایت بھی گویا اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح یا رخصتی کے موقع پر اشعار کا پڑھنا جن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہ جائز اور درست ہے، یا اسی طرح سے دف کا بجانا یہ جائز اور درست ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اور باب اعلان نکاح سے ان دونوں احادیث کا گویا کہ تعلق ہے، یعنی نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. یہ جو ہے اس حدیث سے دونوں سے ثابت ہو رہا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.